سکھایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم پڑھنے کا قرینہ نانا امام الانبیاء کی ذات اقدس نے سکھایا، کلمہ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے سکھائے، قیام کرنا امام الانبیاء نے سکھایا، رکوع کرنا نانا نے سکھایا، سجدہ کرنا نانا نے سکھایا۔ آج میدان کربلا شہداء کربلا موجود ہے، جمال اکبر شہید ہے، اصغر شہید ہے، قاسم بن اسد شہید ہے، حسین میدان کربلا میں ایسے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، انسان کو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔ نعرہ تکبیر، شہداء کربلا، کربلا دا شاہ حسین، کربلا دا شاہ حسین، کربلا دا شاہ حسین۔ حسین نے ایسے قرآن کی تلاوت فرمائی، انسان کو انسان رہے، ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی۔ اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ مسلمان جب روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ جس نے نماز نہ پڑھی اس کا روزہ کیسا، جس نے قرآن نہ پڑھا اس کا روزہ کیسا، جس نے روزہ رکھ کے گانا سنا اس کا روزہ کوئی نہیں، جس نے روزہ رکھ کے فلم دیکھی، زنا کیا، آنکھ کا زنا کیا، غیر محرم کو دیکھا، آنکھ کی بدکاری کی، کان کی بدکاری کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہگار پیش کیا جائے گا، بندہ عرض کرے گا، گناہگار عرض کرے گا، میرے اللہ میں دنیا میں گناہ کا دے کتا ہی کوئی نہیں۔ اتھے آگے میں اصلا کتا ہی کوئی نہیں گناہ، ایک کرونا ویرس میں آ گیا، اصلا گناہ کا دے نہیں دیکھا، ویسے ہی آپ آج کلی آگے اصلا گناہ کوئی نہیں کیتا، تے اللہ کی بارگاہ کے بندے کھلو گے نا، بندے مکر جا سکتے، اللہ اصلا گناہ نہیں کیتا، اصلا نہ کبھی شراب پیتی، نہ بدکاری، نہ گانا سنا، نہ ملاوٹ کرتی، کدے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ سورہ یاسین کا ترجمہ جا کے دیکھے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم زبان پہ مہر لگا دیں گے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاتھوں کو اللہ قوت گویائی عطا فرمائیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس لیے مسلمانوں دولت کرتے موت آ جاتی ہے، ہائے دولت، ہائے رمضان میں کا سیزن کما لے، یہ کما لے، وہ کما لے، اور کتنا کما لو گے، کفن کی جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے قبر کی تیاری کر، موت کی تیاری کر، ادھر موت آئے گی، گھر والے تیری دولت بھی چھین لیں گے، تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، اس لیے کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اے دنیا کی چمک، مال کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اور مر کے تو دیکھ ادھر موت آئے گی، ساری دنیا کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، موبائل بھی چھین لیا جائے گا، ہینڈ فری بھی اتار لی جائے گی، کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، زیور بھی عورت کو اتار لیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بات آ جا، راہ راست پہ آ جا۔ اللہ والا کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، میں مالدار ہوں، میں روزہ کیوں رکھوں، میں قرآن کی تلاوت کیوں کروں، میں اللہ کیوں کروں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں کروں، میں رجوع کیوں کروں۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2
اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ اور تو سے پہلے بڑے بڑے جوان آئے، بڑے بڑے حسین آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، جب موت آتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضور نے فرمایا قبرستان کا چکر لگا، روزہ رکھنے کو دل نہ کرے، قرآن پڑھنے کو دل نہ کرے، اماں کی خدمت کو دل نہ کرے، ابا کی خدمت کو دل نہ کرے، اذان کی آواز اچھی نہ لگے، اللہ والے اچھے نہ لگے، قرآن والے اچھے نہ لگے، رمضان کا مہینہ اچھا نہ لگے۔ فرمایا دل پہ زنگ لگ گیا، دل کالا ہو گیا، حق سمجھنے کی اب طاقت نہیں رہی۔ قبرستان کا چکر لگا، اماں کی قبر دیکھے گا، ابا کی قبر دیکھے گا، جوانوں کی قبر دیکھے گا، صدر کی قبر دیکھے گا، وزیر اعظم کی قبر دیکھے گا۔ خواجہ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ کی قبر گر گئی ہے، مسمار ہو گئی ہے، بالکل نام و نشان ختم ہو گیا۔ جوان قبرستان میں آیا کھڑا ہے، بادشاہ زبان حال سے کہتا ہے قبرستان کا چکر لگانے والے آج میں تجھے دنیا کی مثال سمجھاؤں۔ اور کتنی قبریں ایسی نظر آئیں گی جو کہتے تھے کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، شب قدر میں توبہ کریں گے، عید کے بعد توبہ کریں گے، محرم میں توبہ کریں گے، شب برات میں توبہ کریں گے، زندگی نے وفا نہ کی، آج وہ اپنی قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے میں دنیا پہ حکومت کرنے والا تھا، اقتدار کا مالک تھا، میں حکومت کا مالک تھا، میں ملکوں کا مالک تھا، پولیس استقبال کرتی تھی، فوج استقبال کرتی تھی، جماعت استقبال کرتی تھی، میرے اندر غرور آ گیا تھا، میرے اندر تکبر آ گیا تھا، اور حال یہ بن گیا تھا کہ غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں۔ اور دیکھ لے پولیس مجھے بھول گئی، فوج بھول گئی، بابا کرنے والے بھول گئے، نعرہ لگانے والے بھول گئے، میرا نام لینے والے بھول گئے، پر آج تم سے کیا کہوں قبر کبھی پتا نہیں۔ اور دنیا سے قبر کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آخری بات عرض کر دو، حضور نے فرمایا قبر میں روزہ کام آئے گا، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ رمضان کا روزہ قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، موت کے وقت بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ آخر رمضان والا قرآن والا انسان ہے، کچھ گناہ بھی ہے، ادھر قبر میں جاتا ہے، اس کے ذمہ کچھ گناہ بھی ہے، عذاب قبر فرشتے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ رمضان کا روزہ بھی جس نے روزے سے محبت کی، رمضان کا ادب کیا، احترام کیا، رمضان کا شوق کیا، قرآن کا شوق کیا، قرآن کا ادب کیا، قرآن والوں کا ادب کیا، رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ رمضان کا روزہ بھی، اللہ کا قرآن بھی، اللہ کی بارگاہ میں عذاب قبر کی حفاظت کی اور جنت میں جانے کی سفارش کیا کرتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ کیا تیاری ہے؟ لوگ جمعہ پڑھنا تھے داڑیاں بنوا کے آتے ہیں، ایک جمعہ کی تیاری نہیں ہے، اور حضور کی سنت کے چہرے پہ موجود ہے، ایک اقبال کا سوال ہے، داڑھی رہی کے اقبال اللہ نے ذکر بیان کرے، اکھو نا سبحان اللہ، ہن خاموش کیوں ہو اکھو، میں ولی نہیں، ولی نہ بیٹا، میرے ابا جی کا نفسہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، او ولی سی، میں ولی کوئی نہیں، لیکن بزرگاں دی دعا میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک جننے مسلمان تیری بارگاہ دے تشریف لے آئے، اللہ پاک سارے اپنے چہرے تے سنت رسول سجا، مسلمانوں مفت دا ثواب، مفت دا ثواب، یہ تھوڑا جہا وال داڑھی دے انہاں دے بدلے اگر اللہ پاک جنت عطا فرما دے تے روزہ بھی پھر ہور شان والا، قرآن کی تلاوت دیکھنا پھر کسی نا ہور بھی عبادت اللہ پاک دنیا دے وچ چمکا کے رکھ دے رہا ہے۔ اگر ساڈا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہوگی، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، ثواب دیکھو، عمل تھوڑے لیکن اجر زیادہ۔ داڑھی والی سنت ساری سنتاں دی سردار، داڑھی والی سنت، مرنا ضرور، قبر ضرور جانا،
بندہ مسلمان جڑے چہرے سنت رسول موجود ہوئے وہ خبریں جانا ہے کہ فرشتے عرض کر دے اللہ کے چہرے تے سنت رسول موجود ہے تیرے محبوب دی مطابق صحابہ اہل بیت کے مطابق انبیاء کے مطابق سنت رسول اپنے چہرے تے لے کے آیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تسا گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے دے لے بخشش کا اعلان کیا ایک شکل صورت بندہ بڑا ظاہر شکل انہوں پسند کرو نا اپا کہیں گے حضور نال بڑا پیار ہے پیار ہے کہ شکل حضور دے مطابق ہونی چاہیے سنت رسول ایک بات اللہ نے ذکر بیان کرتا ہے اپا سو جاتے ہیں کہ ثواب ملتا رہتا ہے اپا کاروبار کرتے ہیں کہ ثواب ملتا رہتا ہے رڑوائی کرتے رہتے ہیں کہ ثواب ملتا رہتا ہے کاروبار کرتے ہیں کہ ثواب ملتا رہتا ہے یہ ثواب فَلَهُ أَجْرٌ مِّنَ شَهِيدٍ 100 شہیدوں کا ہر ویلے ثواب ملتا ہے کتنا بات کیا جاتا ہے داڑھی پردہ واسطے فرض ہے مائیاں بیویاں واسطے پردہ فرض ہے وہ پٹھان بیچارہ ایک چلہ لا گیا ہے اپنی بیوی کو بھی آکھا لگا تو یہ داڑھی نہیں انہیں آگیا خان صاحب مردہ دی داڑھی ہوتی عورتوں دی نہیں ہوتی آکھا لگا اچھا ارادہ تے گھٹا داڑھی آئی کے رکھیں گی تو ضرور نہیں مائیاں بیویاں واسطے پردہ ضروری ہے مردہ واسطے پتہ لگیا کہ مرد ہے اللہ نے مرد بنایا ہے ناراض ہاں میں اصلاح واسطے گئی درس کی تھی حضرت ماشاءاللہ تشریف لے آئے میں گستاخی محسوس کرتا کہ انہی موجود کی گل کی تھی اللہ پاک اس واسطے اللہ کہتی کہ اپنوں کو احساس ہو جائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس اللہ نے رمضان کا مہینہ تے رمضان المبارک کا مہینہ تے قرآن مسلمانہ واسطے ہدایت کا ذریعہ اپنوں ہدایت ملتی ہے ساڑھے گناہ معاف ہوتا ہے اپنا نماز والے پڑھ پڑھیں گے قرآن والے پڑھ پڑھیں گے ساڑھے چہرے تے سنت رسول آ جاوے حضور دے پکے سچے غلام بنتے ہاں جی جو دنیا تے جائیے نا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ فرشتے آندے ہر فرشتہ جنت دے تحفے لے کے آتا ہے انعام لے کے آتا ہے فرشتے اعلان کرتے ہیں ابشروا بالجنہ اور روزے والے اور قرآن والے مبارک ہوئے اللہ پاک نے تیرے واسطے جنت تیار کیا میں تھوڑے وقت تھوڑی گل عرض کر دی تھی اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ